देखिए, आसान सी बात है मेरे भाई, समझने की बात, तवज्जो चाहिए आपकी। आप लोग जब माशाअल्लाह हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं, आपका सारा अमल हज का भी उम्रे का भी मक्के के अंदर हो जाता है। उम्रे का तो सारा हरम के अंदर ही हो जाता है। हज के लिए आपको हरम से बाहर थोड़ा अरफात में, मिना में, मुजदलिफा में, लेकिन वो भी मक्का की हुदूद के अंदर है। सारा काम आपका वहां हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि यार मक्के तक तो आए खड़े हैं, चलो मदीने से भी होते जाएं, मदीने की भी जियारत कर लें। हालांकि मदीने में ना हज है ना मदीने में उम्रा है। हज उम्रा मदीने में नहीं है। हत्ता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब हज की नीयत से या उम्रे की नीयत से आते तो आप मदीना से मक्के की तरफ सफर करते। मदीने में हज उम्रे का कोई रुकन मौजूद नहीं है, सारा मक्के में है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम लाखों रुपए भरकर जब मक्के तक आए खड़े हैं तो चलो मस्जिद नबवी की जियारत भी करते जाएं, रोज़ा रसूल की जियारत भी करते जाएं, दरूद व सलाम भी पढ़ते जाएं। हम इस जज्बे और इस मोहब्बत के तहत मक्के से हो आते हैं, ये बात मदीने से हो आते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बिठाएं। अब मैं एक सवाल और आपसे करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे रुखसत हुए तकरीबन आप जो मशहूर जुमला है 14 सदियां बीत गई। वैसे तो ज्यादा बीत गई, लेकिन मशहूर जुमला है कि 14 सदियां बीत गई। और ठीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ये तकरीबन 70 साल बाद पैदा होते हैं। 70 साल बाद पैदा होते हैं। आप इनके बचपन, लड़कपन, जवानी, फिर पढ़ने की उम्र, ये सारी मिला के आप 25-30 साल ये भी लगा दो। 70 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदाइश हुई, 25-30 साल ये पढ़ने के लगा लो तो पूरा 100 साल हो गया, पूरा 100 साल हो गया। तो नबी करीम के बाद 1 सदी गुजरने के बाद इमाम साहब तैयार हो गए, इमाम बन गए। अब इमाम तक जाने के लिए, अब से वहां तक जाने के लिए कितना सदी का फासला है? 13 सदी, क्योंकि ये 100 साल बाद आए, 13 सदियों का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने के लिए 14 सदियों का। बीच में फर्क कितनी सदी का है? 1 सदी का। इमाम साहब है कूफे में, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफे के ईरानी है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में है। कूफे तक जाने के लिए आप 13 सदियों का सफर करते हैं। बाकी मदीने तक जाने के लिए कितना सदी रह गई? 1 सदी। तवज्जो से सुनिएगा। कूफे तक जाने के लिए आप 13 सदियों का सफर करते हैं, इसलिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला, उनका मसलक, उनकी फिका, उनका दीन, उनके फतावे, उनके इज्तिहादात वो मुझे हासिल हूं, उसके लिए आप 13 सदियों का सफर करते हैं। अब रसूलुल्लाह तक जाने के लिए बाकी 1 सदी रहती है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इल्म, उनका तक़वा, उनका फज़ल, उनकी फ़ुयूज़ व बरक़ात, उनके इज्तिहादात, वो इस काबिल है कि आप उनके लिए 13 सदियों का सफर गवारा करते हैं। तो क्या आमना के लाल का इल्म और तक़वा इस काबिल भी नहीं कि आप उनके लिए मजीद 1 सदी का सफर कर लें? मक्के तक तो आप गए खड़े हैं,
آپ کہتے ہیں اب 3-4 گھنٹے کا سفر ہے، ٹیکسی کرائیں گے مدینے سے ہو لیں گے. تو اب آپ کوفے تک تو گئے کھڑے ہیں، 13 صدیوں کا سفر آپ نے کر لیا، تو آگے مدینے تک 1 صدی کا سفر اور کر لیں. ارے کوفے کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے، اور کائنات کے امام کے لیے 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں. کیا یہ ایمان ہے آپ کا؟ یہ ہمارا ایمان ہے. جس ہستی کو آپ نے چنا اس کے لیے 13 صدیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور جس ہستی کو اللہ نے چنا اس کے لیے 1 صدی کا سفر بھی آپ کو قبول نہیں. یہ سوچئے گا، تنہائی میں بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ کراچی والا آپ سے کچھ سوال کر کے گیا تھا. اپنے مولویوں سے بھی پوچھئے گا، وہ بھی بتائیں گے آپ کو. آپ سوچئے گا انشاءاللہ. دیکھیے، جب دین پیچھے والوں سے لینا ہے تو آخر تک آپ کیوں نہیں جا رہے؟ آخر تک کیوں نہیں جا رہے؟ اب لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے اور کہیں گے کہ بھی دیکھو، یہ جو آج کل کے 14ویں صدی کے جو مولوی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہتر تھے کہ نہیں تھے؟ ہر کوئی بولے گا بہتر تھے. مجھ سے بھی کوئی پوچھے گا کہ تم سے امام صاحب بہتر تھے یا نہیں تھے، میں بھی بولوں گا مجھ سے بہتر تھے. ہر کوئی بولے گا بہتر تھے. تو پھر ہم آپ کی کیوں مانیں، ہم ان کی کیوں نہ مانیں؟ میں کہتا ہوں تو نے سوال ہی غلط کیا ہے. میرا تو امام صاحب سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، میرا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ 14ویں صدی کو 1 صدی سے ملا رہے ہو. سوال اصل یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ کی ذات وہ بہتر ہے یا 100 سال بعد امام صاحب کا زمانہ؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی پاک کا زمانہ بہتر ہے. اور آپ نے خود فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے قریب یعنی تابعین کا زمانہ. گویا سب سے بہتری میرے زمانے میں ہے. جیسے جیسے لوگ میرے زمانے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اس بہتری میں کمی آتی چلی جائے گی، کمی آتی چلی جائے گی. جب آپ پیچھے جا ہی رہے ہیں تو آپ 1300 سال پیچھے نہ جائیں، 1400 سال پیچھے جائیں. 1 صدی کا سفر اور بھی کر لیں اور نبی تک جا کر پھر آپ بات کریں. اب آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ تمام دنیا میں تمام لوگوں سے آپ افضل ہیں، اس وقت آپ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. پھر آپ فرماتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا. پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو دنیا پھر سے آباد ہوگی. تو فرمایا جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا. لیکن جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. لیکن جب اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ تمام دنیا میں تمام لوگوں سے افضل ہیں، تو آپ نے پھر اعلان فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام آدمیت کا سردار ہوں، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں، اظہار حقیقت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ انا سید ولد آدم، اللہ نے مجھے تمام انسانیت کا سردار بنایا. تو آپ سردار بن کر آئے ہیں.
آپ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی. وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی. اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں، لو بدا لکم موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں، فاتبعتموہ اور تم اس کی پیروی شروع کر دو، وترکتمونی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میرے آنے کے بعد تمہیں گمراہ کر دے گی. نبی مکرم کے آنے کے بعد اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی جب گمراہی کا باعث بن سکتی ہے، کسی امتی کی پیروی ہدایت کا باعث کیسے بنے گی؟ ابھی نہیں، گھر میں جا کے سوچئے گا، گھر میں جا کے سوچئے گا. حضرت عمر فاروق تورات کا ایک ورق، ایک صفحہ لے کر کے آئے، اللہ کے رسول کے سامنے پڑھنے لگے. آپ کا غصے سے ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے. صدیق اکبر نے دیکھا اور حضرت عمر سے کہا، عمر اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتے ہو، کیسے غضبناک ہو رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے تورات کے ورق کو ایک طرف رکھا اور فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں. اللہ کے رسول میں تو صرف تصدیق کے لیے یہ تورات کا ایک صفحہ صرف تصدیق کے لیے لے کر کے آیا تھا، میں کوئی اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا. اب اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، عمر تو تورات کا ایک صفحہ لے کر کے آیا ہے، لو کان موسیٰ حیا، خود وہ پیغمبر جس پر اللہ نے یہ پوری کی پوری تورات نازل کی، صاحب تورات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، اور وہ آج جنت میں جانا چاہتے میرے آنے کے بعد، آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانا چاہتے، ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہ آتا. اللہ کا پیغمبر سچا موسیٰ علیہ السلام بھی میرے آنے کے بعد اگر جنت میں جانا چاہتے تو انہیں بھی میری سنت کی پیروی کے سوا کوئی در نظر نہ آتا.